وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت نہیں بلکہ مزاحمت کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بپی صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر آج سینٹ میں ان کے ساتھی جو ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا، تو سینیٹر شبلی فراز صاحب نے اس معاملے پہ کیا کہا ذرا سنیے۔ سینیٹر اون بپی کو آج صبح 8:30 بجے ان کے گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ اپوزیشن دیوار سے لگایا جا رہا ہے، طریقہ کار بھی نہیں فالو کیا گیا۔ کنسرنز ہمارے بھی ہیں، اپوزیشن کے دوستوں کے بھی ہیں۔ پنجاب وائلڈ لائف کی طرف سے چنکارہ کے شکار کا استغاثہ تھا اور اس میں ان کا وارنٹ تھا جس میں جو مجھے انہوں نے تفصیلات فراہم کی ہیں۔ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، وی ول ٹیک اٹ اپ ود دی گورنمنٹ آف پنجاب۔ ہم اس وقت واک آؤٹ کر رہے ہیں ان پروٹیسٹ جو اون بپی کے ساتھ ہوا ہے، اور ہم انتظار کریں گے آپ کی رولنگ کا بھی۔ تو ہرن کے شکار کا مقدمہ ہے، اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے۔ اس سے پہلے ایک اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب وہ بھی گرفتار ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں۔ 3-4 وہ حملے کر چکے ہیں اسلام آباد کے اوپر، اب ایک نئے حملے کی عید کے بعد تیاری کر رہے ہیں۔ مفاہمت کی سیاست وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دوسرا فریق جو ہے حملہ آور نہ ہو رہا ہو۔ جب کوئی دوسرا فریق حملہ آور ہو رہا ہو تو پھر آپ کو مزاحمت کی سیاست کرنی چاہیے۔ تو کیا اون عباس بپی صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف عید کے بعد ایک اور تحریک چلانے کی تیاری کر رہی ہے، یا اسلام آباد پہ دوبارہ چڑھائی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے؟ تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر ہیں اور چیف وپ ہیں مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب وزیر توانائی و منصوبہ بندی ہیں حکومت سندھ کے، اور احتشام علی خان صاحب جو کہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے مشیر برائے ہیلتھ ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ کیا اون عباس بپی صاحب کی گرفتاری کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک نئی تحریک کی تیاریاں کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نہیں خیال کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے، چونکہ اون عباس بپی صاحب خود ایک اچھے آدمی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور جو بھی ہمارے لا منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ سینٹ پہ ان کی گرفتاری کی وجہ بتائی ہے، میرا خیال ہے کہ فی الحال بات ادھر ہی رہنی چاہیے، اور باقی اگر کوئی اس کی مزید تفصیلات ہیں تو وہ ایوان میں پیش کریں گے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو انہوں نے ہرن کے شکار کا بتایا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ انڈیا نے ایک بہت بڑے ایکٹریس وہ 2-4 سال کی جیل بھگت کے آئے تھے۔ تیتروں کے شکار پہ میرا اپنا جرمانہ اور چلان ہو چکا ہے، کیونکہ آپ تو بہت زیادہ شکار کرتے ہیں جی، اس وجہ سے تو یہ مجھے پتہ ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سنگین جرم ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جو ہماری پنجاب گورنمنٹ نے وائلڈ لائف کے حوالے سے جو اقدامات لیے ہیں وہ بہت لائق تحسین ہے۔ یہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے شکار کو پریزرو کرنے کے لیے، وائلڈ لائف کو پریزرو کرنے کے لیے بڑے اچھے اقدامات لیے ہیں۔ باقی جو مزید تو ہرن کا شکار جس نے بھی کرنا ہے وہ اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ضروری ہیں؟ سر اس کے لیے آپ لائسنس لیں گے، پرمٹ لیں گے۔ تو بپی صاحب کے پاس تو ہے پرمٹ؟ مجھے تو وہ تفصیل نہیں پتہ، میں نے کہا لا منسٹر نے یہ بات بتائی ہے کس وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ ویسے ابھی وائلڈ لائف نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہرن کے شکار کے لیے، بالخصوص ہڑیال کے لیے جانور گن کے انہوں نے پرمٹ دیے ہیں، اس لیے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اسے۔ اچھا، ویسے میں بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ناصر حسین شاہ صاحب شکار تو آپ بھی کرتے ہیں، تو یہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو سیاستدان ایک دوسرے کا شکار کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہرن کا شکار کریں تو غلط ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، بیجا گرفتاریوں کو تو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن قوانین پر عمل کرنا سب کا ہے، فرض ہے، اور ویسے سینیٹر عباس صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور یہ چیزیں اب سامنے آ جائیں گی۔ اگر ان کو بلا کسی وجہ گرفتار کیا گیا ہے تو اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ جو شکار اور اس پہ ظاہر پابندی ہے، اگر کوئی کرتا ہے، اگر کوئی پرمیشن کے علاوہ، ایک ہوتا ہے لائسنس، دوسرا ہے پرمٹ، مختلف، جس طرح ابھی محترم طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے، ان کو مبارک بھی ہو، کیبنٹ کا حصہ بنے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے ان کی کیبنٹ میں آنے سے، بہت اچھے انسان ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سر وہ ابھی جس طرح جو ٹرافیز ہوتی ہیں ان کے لیے پرمٹ مختلف پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ الاؤ کرتی ہیں، اور اگر قوانین پر عمل کرنے کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو غلط بات ہے، اور اگر انہوں نے قانون توڑا ہے تو ظاہر ہے وہ فیس کریں گے اس بات کو۔ اچھا، احتشام علی خان صاحب یہ ذرا بتائیں کہ
جو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جس کا اشارہ خواجہ آصف صاحب نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں میر صاحب کہ آپ ہمارا موقف لے رہے ہیں. جس طرح باتیں ہو رہی ہے پہلے بھی ہمارے صوبے میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کی اس پہ پوری وہ توجہ بھی ہے میرے خیال میں, اور ہر ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کی حالات کیا ہے. یہ جو چڑھائی والی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی کہ ہم نے چڑھائی کی ہے وفاق پہ, تو کیا ہم جب اسلام آباد آ رہے تو ہمارے پاس کوئی توپ ٹینک تو نہیں تھا. آئین اور قانون کے دائرے میں ہم اپنا ایک پرامن پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے تھے, اور پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان پروٹیسٹر کے ساتھ پروٹیسٹر جو تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا. نہ ہم چڑھائی کرنے والے ہیں نہ ہم کبھی چڑھائی کریں گے. ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم جا کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکے. اگر یہ جو ہمارے ساتھ ہوا, ہمارے کتنے کارکنوں کے ساتھ جو یہ تقریباً ہزاروں کارکن ابھی بھی ہمارے جیلوں کے اندر ہے, اور ایک ایف آئی آر سے نکل کے دوسرے ایف آئی آر میں ڈال لیتے ہیں. تو یہ تو نہ اسٹیٹ نے کوئی اس طرح وہ جو اسٹیٹ کا رویہ ہوتا ہے, جو اسٹیٹ کے ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ٹورڈ اپنے سٹیزن, تو یہ میرے خیال میں یہ تو نامناسب طریقے سے یا جو رویہ ہے اس سے مزید ہیٹرڈ جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں, میں اپنا موقف آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, تو میرا موقف سننا چاہیے کہ میں کیا ڈیمانڈ کرتا ہوں. اگر میں کوئی انلیگل چیز, اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی انلیگل چیز ڈیمانڈ کرتی ہے تو بے شک آپ کا جو اختیار ہے پھر وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں, آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہوں, اور پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, تو پھر آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا رزلٹ پھر کیسا آئے گا. جی خان صاحب کو بے جا طور پر کتنے ایف آئی آر میں جو ہے نا ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے. یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک ہی ٹائم پہ 10 اور 20 ایف آئی آر میں نامینیٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نہ ہمارا کوئی چڑھائی کا ہے ارادہ, ہمارا پروٹیسٹ کا ہے, اور ہم اپنا حق لیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر نہ ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے. البتہ جو تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے اور جو جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے, تو شاید فلسطین میں بھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا ہے, نہ کشمیر میں. اچھی بات ہے کہ آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, لیکن معاملے کو فلسطین اور کشمیر کی طرف نہ لے کے جائیں.